کربلا کی آخری وصیتوں میں اگر دیکھیں بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں جائیں گے آپ مدینہ جائیں گے، ہمارے شیعہ آئیں گے، ہمارے شیعہ آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ بابا نے آخری پیغام کیا دیا تھا؟ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربت، یعنی شیعوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، اہل شیعہ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری وہ بچی ہوئی جو طینت ہے نا اس سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا انداز، ان کے سلیقے، ان کی ساری چیزیں ہمارے انداز کے مطابق، یعنی ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے، چونکہ مزاج ان کا فٹ ہمارے مطابق ہے۔ یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تزکیہ، یعنی مولا نے جو فرمایا کہ لیس من شیعتنا، اس کو ہمارا شیعہ نہیں کہتے ہیں، کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے اسے ہمارے شیعہ نہیں کہتے۔ شیعہ کیا کرتا ہے؟ شام کا ٹائم آتا ہے، جس طرح یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، شام کے ٹائم اپنا حساب کتاب، آج کل تو ماشاءاللہ ٹھک ٹھک اس مشین کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا حساب اتنی یہ ہے، لیکن شام کے ٹائم وہ حساب لگاتے ہیں، ہماری آج آمدن کتنی ہوئی ہے، آج ہمارا خرچ کتنا ہوا ہے، آج ہمارا پروفٹ کتنا ہوا ہے، آج ہمارا لاس کتنا ہوا ہے، وہ شام کے ٹائم حساب کرتے ہیں۔ اسی طرح سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے انسان کا تو وہ زندگی ہے انسان، زندگی سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ نہیں نا، اس آنکھوں سے بڑھ کر کوئی آنکھیں نہیں ہیں، زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے، انسان کی یہ نفس تنفس، یہ انسان کی جتنی بھی اعضاء و جوارح ہیں انہیں اگر انسان دیکھنا چاہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر فیک انت والعالم الاکبر، تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک معمولی سی چھوٹی سی مخلوق ہے، بلکہ ہم نے پوری کائنات کا نظام تیرے اندر فٹ کر دیا ہے، سارا دنیا کا نظام جتنا ہے وہ انسان موجود ہے، انسان سے زیادہ کوئی اشرفیت نہیں، انسان سے زیادہ کوئی آنریبل مخلوق نہیں ہے، کوئی اتنی جتنی ڈگنیٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عطا کی ہے کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو آنر دی ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، ہم نے بنی آدم کو یہ شرافت دی ہے، تو بنی آدم کو بھی چاہیے کہ وہ شریف بن کر رہے، شریف بن کر رہے۔ اور تزکیہ نفس یہ پہلا سٹیپ ہے انسان کو، اگر چاہتا ہے معرفت کی کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، توجہ کریں، معرفت کے کسی منزل پر بھی اگر پہنچنا چاہتا ہے بغیر تزکیہ کے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تزکیہ ظاہری بھی اس کے لیے چاہیے، تزکیہ باطنی بھی اس کے لیے چاہیے۔ تزکیہ ظاہری کے لیے اسے وضو، غسل اور تیمم کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر کہے کہ نہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ تو پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی پہنچا ہوا ہے، وہ کسی جگہ کوئی نہیں پہنچا ہوا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے جو دین سکھایا ہے اس دین پر چلنے کا نام کمال ہے، جو اپنا بنایا ہوا ہے اس پہ چلنے کا نام کمال نہیں ہے، وہ زوال ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ڈیزائننگ کی ہے انسان کی، یہ انجینئرنگ کی ہے جو انسان کی، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے، اس کی پوری ڈیزائننگ ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کو کیا کیا چیز چاہیے، کوڈ آف لائف اس کا کیا ہے، یہ وہی بتائے گا۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، تو جو اس کے جو مینول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے نقشے ہوتے ہیں، اس کی بکس ہوتی ہیں، وہ یہ تو تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی لے لی ہے BMW کی اور اس کے جو ہے نا باقی جتنے وہ انسٹرکشنز ہیں وہ آپ لے لیں کس سے؟ سوزوکی والوں سے۔ وہ نہیں ہوتا ہے، جس نے یہ بنایا ہے
اسی نے اس کے نقشہ تیار کرنا ہے، اسی نے اس کے لیے ساری کی ساری اس کو کس طرح تعمیر کرنا ہے، اس میں فالٹ آ جائے اس کو کیا کرنا ہے، کہاں پہ اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے ایک پورے کا پورا انسٹرکشنز کے لیے وہ بھی بتا دیا اور اس کے انجینئر بھی بتا دیے ہیں اس انسان کی تعمیر اور ترقی کے لیے۔ جس طرح ایک قانون ہوتا ہے، قانون دان ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے قانون کے لیے قرآن کو بھیج دیا ہے اور قانون دانوں کے لیے اہل بیت کو بھیج دیا ہے۔ اب ان دو کے علاوہ جو اپنی مرضی چلاتا ہے وہ اپنی مرضی کے تحت رہ رہا ہے، ان کے تحت نہیں رہ رہا ہے۔ اگر اس میں خرابی ہے تو اس کے اپنی مرضی کے تحت۔ تزکیہ نفس جو ہے، تزکیہ نفس جو بتا دیا گیا، یعنی تزکیہ اگر آپ نے کرنا ظاہری تو آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ یہ پروسیس کیا ہے؟ آپ کو وضو آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، غسل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، تیمم کو آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی تزکیہ باطن چاہتا ہے، اسپرچول پیوریفیکیشن جس کو کہتے ہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو انسان کو نفاق سے بچنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، کفر سے بچنا ہوگا، حسد سے بچنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس سے انسان کو بچنا ہوگا۔ کفر ہے، شرک ہے، ساری کی ساری جتنا ہے، ریجیکشن آف گاڈ، کفر ہے، ہر قسم کا کفر۔ ایک بات کی طرف میں اگر آپ کو توجہ کراؤں اور وہ یہ ہے کہ جو کفر ہوا کرتا ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ انسان ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی نہیں ہے۔ جو بھی ضروریات دین کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نماز کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے نا۔ اچھا، ایک نماز نہیں پڑھتا اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ روزہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے۔ روزہ جو نہیں رکھتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہم اس کو کچھ نہیں کہا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح خمس ہے یا خمس کہیں، دونوں ٹھیک ہیں لفظ۔ یہ ساری کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا، اس کا اپنا معاملہ، اللہ جانے وہ جانے، ہمارا کوئی نہیں اس میں اختیار ہے۔ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے نہ کرے، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں، نماز ہے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خواہ مہا انہوں نے بنایا ہوا ہے، صحیح، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے انکار کیا ضروریات، نماز نہیں پڑھتا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن انکار ضروریات دین سے انسان کفر کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے بابا، نہ پڑھنا، لیکن کیا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں ہے، روزہ ہے ہی نہیں ہے، حج ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، خمس ہے ہی نہیں ہے، امر بالمعروف ہے ہی نہیں ہے، نہی عن المنکر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تولا کی ضرورت ہے، نہ تبرع کی ضرورت، کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کرنا ہے تو مت کرو، لیکن دین کے اوپر اشکال بازی نہ کرو، دین کے اوپر حجت بازی نہ کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ بہت پاکیزہ مذہب ہے، حسین مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، اس قدر اس میں بیوٹی ہے اسلام میں، اس کے ہر حکم میں، کہ جس کے ہر حکم کو دیکھ کر انسان ایک دفعہ شکر خدا کرتا ہے، پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے اور اہل بیت جیسی حسنات اور نعمات اور اکمال دین جیسی تو نے نعمتیں عطا کی۔ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اگر انسان کو چاہیے تو اسے چاہیے کہ انسان اپنے ظاہر کو اور انسان اپنے باطن دونوں کو پاک کرے، اور جب تک پاک نہیں کرتا ہے، اور تزکیے کے لیے پھر یہ بھی، اور سارے کے سارے جتنے معارف ہیں تزکیے کے بعد بھی ہے۔ مثلا اللہ نے جو فرما دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ ہے، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ اگر ظرف ہی پاک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ جو کچھ اس میں جو ہے نا وہ داخل کرتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، وہ سارے کا سارا ایک بالٹی پوری جو ہے وہ بالٹی